سید شمشاد حسین رضوی صاحب قبلہ جو ناروے سے ہمارے ساتھ جڑے ہیں، ایک مرتبہ پھر دل کی گہرائیوں سے سلام عقیدت پیش کرتا ہوں اور گزارش کر رہا ہوں البقیع آرگنائزیشن کی جانب سے یہ پروگرام جو محسن اسلام حضرت ابو طالب کی وفات پر SNN چینل اور دیگر چینل کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے، جناب ابو طالب محسن اسلام پر روشنی ڈالتے ہوئے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ بقی کی تعمیر جلد از جلد ہو۔ مولانا شمشاد صاحب قبلہ، بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام۔ کوئی قابل تعریف قابل تعارف نہیں ہے، لیکن اسی طرح علماء کو شریک کیا جائے اور یہ بتایا جائے کہ یہ تحریک جو بقی کے حوالے سے ہے، یہ کہ اس تحریک میں سارے کے سارے مسلمان شریک ہیں۔ میں گزارش کر رہا تھا جو آئے مبارکہ کی میں نے تلاوت کی ہے، یہ آیہ مبارکہ علی عباس صاحب، آپ کے دوسرے کیمرے سے آواز باہر آ رہی ہے۔ جو میں نے تلاوت کی ہے اس آیہ مبارکہ کے تحت خود مسلمانوں کو تاکید کی گئی ہے کہ جو ایام اللہ ہیں اس کو یاد دلایا جائے، اور یاد دلانے کے سلسلے میں بہت زیادہ تاکیدات قرآن مجید میں بھی ہے۔ ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، یاد دلاؤ اس لیے کہ یاد دلانا مومنین کے لیے فائدہ بخش ہے۔ تو اگر یہ چیز یاد دلانے والی نہ ہوتی اور جو لوگ محسن اسلام حضرت ابو طالب کے لیے خدا نخواستہ نعوذ باللہ من ذالک کفر کے فتوے لگاتے ہیں اور تکفیری ان کی عادت ہے، تو اللہ کے رسول نے اس سال کو عام الحزن قرار نہ دیا ہوتا۔ اگر رسول اللہ کے چچا کافر ہوتے تو ان کے مرنے کے اوپر انہوں نے کبھی بھی عام الحزن قرار نہ دیا ہوتا۔ غم کا سال، حزن کا سال، افسوس اور اندوہ کا سال۔ یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اللہ کی نگاہ مبارک میں حضرت ابو طالب کی ایک شخصیت تھی اور وہ ایک ولی اللہ تھے، اور اس ولی اللہ کے غم میں رسول پاک نے اس سال کو عام الحزن قرار دیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں صرف یہی ایک لفظ عام الحزن کا ہمارے لیے اور تمام اہل فکر کے لیے قابل فکر ہے کہ ہم سوچیں اور غور کریں۔ اگر اس کی کوئی ویلو نہ ہوتی تو رسول اسلام نے اس کو عام الحزن قرار نہ دیا ہوتا۔ ابھی اس نشست میں، اس کانفرنس میں علماء کرام سے مزید استفادہ کیا جائے گا، لیکن میں یہ بتاتا چلوں کہ اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے ہمیں وحدت اسلامی کی اور اتحاد بین المسلمین کی، تاکہ ہم ہر مسئلے پر اتحاد کے ساتھ کام کریں اور اس کام میں سب لوگ شریک ہوں کہ بھائی یہ مسلمانوں کا کام ہے، اتحاد بین المسلمین کا۔ چاہے یورپ میں قرآن سوزی کا مسئلہ ہو یا غیر یورپین ممالک میں جو کچھ ہو رہا ہے یا بر صغیر میں جو کچھ ہو رہا ہے، ہر جگہ مل جل کر کے، اور صرف موضوع مذہبی نہیں بلکہ سیاسی اعتبار سے، جیسا کہ عبید الرحمن صاحب اس موقع پہ شریک ہیں، وہ آواز اوپر تک پہنچائیں گے۔ حضور مولانا عبید اللہ خان اعظمی صاحب ہیں، اچھا، یہ عبید کون سا؟ الرحمن صاحب نے، اچھا، مولانا عبید اللہ خان اعظمی جی۔ معذرت کے ساتھ جی میں جی نام پڑھنے میں اشتباہ کر دیا۔ یہ آغا مولانا شمشاد صاحب قبلہ کے سابق ممبر پارلیمنٹ بھی رہ چکے ہیں ہندوستان میں۔ بسم اللہ۔ معذرت کے ساتھ پھر مجھے اشتباہ ہوا ہے، معذرت۔ بہرحال ہر صورتحال میں ہمیں وحدت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور جناب ابو طالب کے مسئلے کو، اور جنت البقیع ہو یا جنت معلیٰ ہو، حجاز مقدس میں جن قبور کے ساتھ بے ادبی کی گئی ہے، آواز نہیں آ رہی۔
کہ آواز کس طرح بدل رہی ہے جناب، یہاں پر کچھ گڑبڑ ہو رہا ہے آپ کے؟ بسم اللہ، آپ بولیں، اس میں کوئی جی ہمارے مہمان میں سے آواز آ رہی تھی؟ بسم اللہ، آپ بولیں۔ تو میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ جناب ابو طالب جنت المعلی میں دفن ہے، چاہے جنت البقیع کی بات ہو یا جنت المعلی کی بات ہو، بہرحال ہر جگہ جو ہے وہ ہمیں بات کرنی چاہیے۔ ابھی اپنے صورت مبارک کی پہنچا پہچان لیا عبد اللہ صاحب کو، اور انہی کے بارے میں کہہ رہا تھا۔ بہرحال گزارش یہ کرنی تھی کہ میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ ہر مسئلے کو اتحاد بین المسلمین کے لحاظ سے، اور چونکہ جنت البقیع میں بڑے بڑے اعاظم اور جنت المعلی میں بھی بڑے بڑے اعاظم ہیں، اس لیے ہم لوگوں کو اس عام الحزن کے موضوع کو عام کیا جائے اور جنت البقیع کے سلسلے میں گفتگو کی جائے۔ اس میں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اور جو علماء کرام ہیں ان کے بارے میں بھی گفتگو کی جائے، اور ہم لوگ بہرحال اس سلسلے میں اپنے اپنے طور سے اپنے اپنے علاقے میں کر رہے ہیں۔ اگر ہمارے برادر محترم سرپرست اس ادارے کے حجت الاسلام والمسلمین مولانا اسلم صاحب کو یاد ہو تو ایک بات اس میں ہم لوگوں نے یہ بھی طے کی تھی کہ صحابہ کرام، ازواج مطہرات اور اسی کے ساتھ ساتھ جو علماء کرام یہاں پر دفن ہیں جن کے بارے میں لوگوں کو اتنی معلومات نہیں ہے، تو اگر ہم اس سلسلے میں ان لوگوں کے نام اور ان لوگوں کے بارے میں حالات معلوم کر کے یہ بھی نشر کریں گے تو لوگوں کو بھی پتہ چلے گا کہ صرف جنت البقیع میں شیعہ لوگ ائمہ اربعہ کے لیے یا تمام برادران اہل سنت صحابہ کرام و ازواج مطہرات کے لیے نہیں، بلکہ یہ مسئلہ سنی شیعہ کا ملا جلا ہے، چونکہ برادران اہل سنت اہل بیت کو بھی مانتے ہیں اور شیعہ اصحاب کرام کو بھی مانتے ہیں، اس لیے یہ ایک موضوع ہے اور یہ ملا جلا ایک موضوع ہے، اور ہم لوگ سب کے لیے مل جل کر کے کام کریں تو یہ بہرحال جب یہ آواز اوپر تک جائے گی تو ہم اس میں کامیاب ہو سکیں گے۔ میں نے مولانا اسلم صاحب سے معذرت کی تھی، چونکہ میری تھوڑی سی طبیعت ناساز ہے، میں نے صرف لوگوں کے نورانی چہرے دیکھنے کے لیے اور اپنی عرائض کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے ہاں کر لیا تھا، لیکن ہم آپ لوگوں کے بیانات سے استفادہ کرتے رہیں گے اور اس سلسلے کو ہمیشہ آگے بڑھایا جائے، اور اسی طرح برادران اہل سنت کو اور سب کو شریک کر کے میں اس حد تک اس بات کا قائل ہوں کہ یہ مسئلہ صرف اسلام کا ہی نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ انسانیت کا سمجھنا چاہیے۔ دنیا کے گوشے گوشے میں یہ بات پہنچائی جائے کہ دنیا میں بڑے بڑے لیڈر جو مرتے ہیں یا مارے جاتے ہیں ان کی قبروں کو محفوظ کیا جاتا ہے، ان کی لاشوں کو مومیاؤں میں دفن رکھا جاتا ہے، تابوت میں رکھا جاتا ہے۔ یہ کون سا ظلم مسلمانوں کے بڑے بڑے عازم کے ساتھ ہوا ہے کہ ان کی قبروں کو منہدم کر دیا گیا، اور پتہ بھی نہیں ہے کہ کون سا شخص، کون سی بزرگ شخصیت اس کی قبر کہاں پہ ہے کہ ایک فاتحہ آدمی پڑھ سکے۔ تو بہرحال انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ابھی دوستوں کے اور بزرگوں کے بیانات سے استفادہ کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔